بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ نمبر 8 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں ہوا کچھ یوں کہ. مصنف فائزہ افتخار. آواز عرفان بٹ. یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 7. صفحہ نمبر 89. موہنی روڈ کے بس سٹاپ پر ویسی ہی گوما گومی تھی. دونوں طرف سے ٹریفک جاری تھی. دوپہر کا وقت تھا. کوئی کلرک دفتر بند ہونے پر گھر کی جانب موٹر سائیکل دوڑا رہا تھا. کوئی مزدور دہاڑی سے فارغ ہو کے کسی تندور پہ بچھی چٹائی پر بیٹھا بغیر گنے روٹیاں آلو شوربے سے بھری پیالی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا تھا. تو کسی نے دہاڑی کے پیسے میلے صافے میں لپیٹ کر پیٹ پہ کس کے باندھ لیے تھے. کبھی وین والے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے پتھر باندھا کرتے تھے اور یہ پیسے باندھ رہا ہے. کیا اس سے یہ نامراد آگ اور نہ بھڑک اٹھے گی؟ یہ تو تیل کی تیلی کو دکھانے والی بات ہے. اسے زور سے ہنسی آ گئی. اس نے ہنسنا چاہا مگر ہنس نہ سکی. آج تو روٹی کے ساتھ لگانے کو چٹنی بھی نہیں اور تو سالن مانگ رہا ہے. اس کے کانوں میں اماں کی بپری ہوئی آواز گونجی. سارا دن ہڈیاں توڑتا ہوں, سردی گرمی کھپاتا ہوں, جسم کا سارا تیل نکل جاتا ہے اور تو قسم کے آگے یہ باسی ٹکڑے پانی میں بھگو کے رکھ رہی ہے. لا دے پیسے, ابھی دیکھ چڑھا دیتی ہوں قورمے کی. اماں نے جھٹ ہاتھ بڑھایا. گندی نسل کی زنانی ہر وقت ہاتھ پھیلائے رکھتی ہے. کسی فقیر کی اولاد. مرن جوگی. میں مزدور ہوں, چور اچکا نہیں جو روز شام مٹھی بھر نوٹ لا لا کے دکھاؤں. اسے ابا کی دھاڑ کی گونج نے دہلا کے رکھ دیا اور اماں کی دہائی نے. ارے اچکے ہی بلے, اپنی اولاد کے پیٹ تو بھرے رکھتے ہیں نا. اس ہڈیوں کے ڈھیر پہ چٹکی بھر بھی گوشت ہوتا تو اپنی بوٹی بوٹی تیرے آگے رکھ دیتی. اور ابا کے منہ سے غلیظ گالیوں کا طوفان کف اڑانے لگا. آوازیں مدھم ہوتی چلی گئیں. اور یہ کلرک, یہ سیلز مین, یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے چھوٹے چھوٹے ملازم سڑکوں پہ کیوں بہے چلے جا رہے ہیں؟ کس بات کی جلدی ہے انہیں؟ کیا انہیں یاد نہیں کہ آج 25 تاریخ ہے اور ایسی تاریخوں میں تو ان گھروں میں برتن بجا کرتے ہیں, سجا نہیں کرتے. پھر یہ گھر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ سوچنے لگی. ایسے ہی ایک دن ایک برتن اماں کے ماتھے پہ لگا اور اماں, اس کی آنکھوں کے سامنے خون سے لتھڑے دو مرانہ ہاتھ ٹھہر گئے. اس نے جرجری لی اور آنکھیں بند کر لی. یہ اجلے کپڑوں اور کملائے چہروں والے بچے اتنے بھاری بستوں کا بوجھ کس سرشاری سے اٹھائے ہوئے ہیں. گھر جانے کی خوشی نے ان کے تھکے تھکے چہروں پہ کیسی تازگی دوڑا دی ہے. انہیں گھر جانے سے ڈر کیوں لگتا؟ کیا ان کا کوئی ابا نہیں ہے؟ ان کی کوئی دادی نہیں ہے؟ وہ حیرانی سے اسکول وین میں بھرے ہوئے اور ٹانگے میں لٹکے ہوئے بچوں کی کھلکھلاہٹ سن رہی تھی. یہ ہنسی, یہ کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کتنی جانی پہچانی سی ہے. یہ بچپن کی بے پرواہ سی ہنسی. شاید نہیں, میری تو ہرگز نہیں ہو سکتی. وہ آنکھیں میچ کے سوچنے لگی. کیا کبھی میں بچپن میں ایسی ہنسی تھی؟ شاید کبھی تو ایک آدھ بار نہیں. اس نے مایوسی سر جھٹکا. ہاں ایسی, بالکل ایسی ہی ہنسی شناز کی ہوتی تھی. شنو اس کے بچپن کی سہیلی. دونوں میں کتنی باتیں ملتی جلتی تھی. اس کا ابا بینک کا چوکیدار تھا اور شنو کا ایک صاحب کے ہاں وہ بھی اگلوتی تھی. اور یہ بھی, اس کی اماں کے سر پر بھی درد رہتا تھا اور اس کی اماں کے ماتھے پر بھی ہر وقت دوپٹہ بندھا رہتا تھا. اسے یاد آیا, جب آخری بار میں نے اماں کو دیکھا تب بھی اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں, پٹی بندھی تھی, سفید پٹی. اماں کا سانولا چہرہ اس روز مکمل سفید پڑ چکا تھا اور سفید ہی بے داغ لباس. ماتھے پہ سرخ دبوں والی سفید پٹی. آہ اماں. اس کے لبوں سے آہ زاد ہوئی اور جلتی بلتی آنکھوں پہ ابا نے خون آلود ہاتھ جما دیے. اے شاہ عالمی, اے جی شاہ عالمی. ہچکیاں لیتی رنگ اڑی ویگن کے کنڈکٹر کی جانی پہچانی آواز آئی. اس نے جلدی سے آنکھوں سے خون صاف کیا اور ویگن پہ چڑھ گئی. آج تو جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی میڈم زادہ. آج تو جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی میڈم زاہدہ. چھٹی سے پورے 12 منٹ اوپر لیے اس نے.
پورے 12 منٹ، اور اگر گلاس میں کبھی 2 منٹ بھی لیٹ پہنچو تو سب کے سامنے عزت اتار کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں۔ کٹے بالوں والی لمبے قد کی گوری چٹی لڑکی نے اپنے ساتھ بیٹھی سہیلی سے کہا تھا، جس نے اس قدر گرم دوپہر میں بھی ہلکے رنگے بال کھول کے کمر پر پھیلا رکھے تھے۔ چند لٹیں پسینے سے گندمی رنگت والے چہرے پہ چپکی ہوئی تھی۔ لعنت بھیجو یار، اس نے فائل تھامتے ہوئے کہا، جس پر پڑوسی ملک کے 2 نامور ہیرو اپنے اپنے مسلز کی نمائش کرتے ہوئے سجے تھے۔ یہ بتاؤ شام کو گھر آ رہی ہو نا؟ آج کیبل آپریٹر نے بڑی زبردست مووی لگانی ہے۔ دفع کرو، دل تنگ پڑ گیا ہے اب سائمہ کو دیکھ دیکھ کے۔ جب سے انڈین ڈرامے اور فلمیں بند ہوئی ہیں مزہ ہی نہیں آ رہا۔ وہی سائمہ کے بھاری بھرکم ٹھمکے اور وہی شان کے کھلے کھلے بےڈنگے کرتے، اور ارے نہیں، آج انگلش فلم لگ رہی ہے۔ اس نے جھک کے کٹے بالوں والی کان میں نہ جانے کون سی فلم کا نام سن لیا کہ وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ اس کے گولائی میں کٹے سیدھے بال چہرے کے دونوں طرف چھا گئے۔ وہ سیاہ ریشمی بالوں سے ڈھکا اس کا سرخ پڑتا کھلکھلاتا چہرہ تکنے لگی۔ یہ کیسی لڑکی ہے؟ یہ بھی تو لڑکی ہے، میں بھی تو لڑکی ہی تھی۔ نہیں بلا، میں کب لڑکی تھی؟ میں تو کبھی بھی لڑکی نہیں رہی، میں تو عورت ہوں، اور عورت تھی، پیدائشی عورت۔ اس کی آنکھوں کے آگے کئی عورتیں چلنے پھرنے لگی۔ پالنے میں لیٹی اماں کے پرانے دوپٹے کے لنگوٹ کیسے ہوتے ہیں؟ 2 ماہ کی عورت۔ چولہے کے پاس ہانڈی پکاتی ماں کو ہمک ہمک کر دیکھتی، چمٹے ڈوئی اور بیلنے سے کھیلتی 2 سال کی عورت۔ باندھ کے رکھا کر اسے گلی گلی پھرتی ہے، لڑکی ذات ہو کے لونڈوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ جوان ہونے تک آنکھ میں حیا نہیں رہے گی۔ ابا نے ایک ٹھڈا لگایا اور پسلیاں سہلاتی 6 سال کی عورت۔ آئے ہائے کڑیے، یہ کیا پہن کر پھر رہی ہے؟ فیجا اپنی دی ہوئی کوئی مت دے یا خود ہی ہوش کر موٹے کپڑے کا ڈھیلا کرتا سی کر دے۔ نامراد سانڈ کی طرح پھیل رہی ہے۔ دیکھ ذرا ویل کی کمیز سے جوبن کیسا پھٹا پڑ رہا ہے۔ اپنی ہی ماں اور دادی سے کچا بدن چراتی ہوئی 12 سال کی عورت۔ تیری ماں صفائی کر رہی تھی 2 چھتی کی، سر پہ بکسا گرنے سے مر گئی، سمجھ گئی کتی؟ اب کے ہاتھ سے چٹیاں چھڑاتی ہوئی ماں کی لاش کو ٹکر ٹکر گورنے والی 13 سال کی عورت۔ زرد عورت، پیڑیاں جمے ہوئے ہونٹوں والی عورت، بے غیرت عورت، ڈھیٹ عورت، ناچتی عورت۔ ایک کے بعد ایک عورتوں کے چہرے اس کٹے بالوں والی لڑکی کے اونچی گردن پہ آ کے اسے چڑچڑاتے رہے، اور وہ چڑھتی رہی۔ اور یہ عورت، دیکھو تو اسے، کیسی دیوانگی کے عالم میں تمہیں گور رہی ہے۔ سوکھی سڑی سی سہیلی کا ٹھونکا دینے پر اس نے نظریں سامنے اٹھائی اور اس کے ہنستے ہوئے چہرے سے کسی ماسک اتار کر ایک خوفزدہ سی صورت سجا دی۔ وہ لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگی، مائی گاڈ، یہ تو وہی پاگل ہے۔ ریئلی از شی ریئلی میڈ؟ دوسری نے اس طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی اجڑی آنکھوں والی ڈھلکے جسم والی درمیانی عمر کی اس عورت کو غور سے دیکھا۔ آئی ڈونٹ نو، لیکن لگتی تو پاگل ہے۔ اکثر اسی ویگن میں ہوتی ہے، اسی طرح بلا وجہ کسی نہ کسی کو گورے چلی جاتی ہے۔ تم ذرا اس کی آنکھیں دیکھو، کتنا عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ اس نے دوبارہ اسے دیکھنا چاہا اور وہیں ساکت ہو گئی۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ تمہاری کوئی دادی ہے؟ اس نے آنکھیں گاڑے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تو پھر ہنستی کیوں ہو؟ اس نے سخت انگلیاں لڑکی کی آدھی آستینوں پہ پھنسے گداز بازو میں چبوتے ہوئے کہا، بچاؤ، اس پاگل سے بچاؤ۔ اس کے ہاتھ سے فائل چھوٹ گئی۔ خوابوں کے شہزادے اپنے کثرتی چمکتے جسم لیے پیروں میں گرے ہوئے تھے۔ دونوں کھڑی ہو کر چلانے لگی۔ ہر طرف سے اس پر پتھر برسنے لگے، بڑے بڑے نکیلے سلگتے ہوئے پتھر۔ نہیں نہیں، مجھے نہ مارو، نہ دادی، میں نہیں ہوں، میں اب کبھی نہیں ہنسوں گی۔ اس نے سوجے ہوئے ماتھے پر ہاتھ رکھے منت سماجت کی، اور 4 فٹ کی مہندی رنگے بالوں والی تنکا سی دادی نے مسئلہ کوٹنے والی ڈنڈا پرے پھینکا اور ہانپتی کانپتی دوائی پر ڈہ گئی۔ نامراد بانچھیں چیرے رکھتی ہے، دیدوں کا پانی بالکل ہی مر گیا ہے۔ کس کی یاد آئی تھی جو بیٹھے بیٹھے کل کل پڑ رہی تھی؟ مدرسے جا جا کے سہیلیوں میں ٹھٹے لگا لگا کے بالکل ہی ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ ختم کرتی ہوں تیرا یہ سہیلی پنا۔
اور آنے دے اپنے پیو کو، تیری ٹانگیں کاٹ کے گھر بٹھواتی ہوں، نکل کے دکھا اب گھر سے پڑھنے کے بہانے۔ دادی کی بلغم زدہ آواز پہ کنڈکٹر کی پیک اڑاتی آواز شامل ہوئی۔ اے جانکی دیوی، اے جی جی جانکی دیوی۔ اس نے گود میں دھرا لفافہ بغل میں دابا اور ویگن سے اترتے ہوئے مسافروں میں راستہ بنانے لگی۔ تھینکس گاڈ، جا رہی ہے، توبہ، میری تو جان نکلنے والی تھی۔ اس کی وحشی نظروں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اٹھ کے دبوچ لے گی، پاگل۔ لڑکی نے اسے اترتے دیکھ کر ریلیکس ہوتے ہوئے سر سیٹ کی ادھری ہوئی پشت ٹکایا اور نظریں اس سرخ ٹائی والے نوجوان پر لڑکے پر جما دی جو اس کی خالی کی ہوئی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دل چاہا واپس پلٹے اور انگلیاں سچ مچ اس کے ننگے بازو میں گاڑ کے پوچھے، ہنسی کیوں ہو؟ لیکن وہ پتھر، بڑے بڑے نکیلے اور تپتے ہوئے انگارہ پتھر، ایک پتھر اچانک اس کے کان سے ٹکرایا۔ نہیں اترتی کیوں نہیں؟ پیچھے کھڑی لاچے کرتے پہنے، دودھ دہی کی کھٹی بانس کے بھپکے اڑاتی لہیم شہیم سی عورت نے اس کے کمر پہ ٹھوکا دیا۔ جان کی دیوی ہسپتال کی پیلی پلستر اکھڑی دیواروں والی عمارت ہمیشہ کی طرح اسے سکتے میں آئی ہوئی عورت جیسی لگی۔ ایسا سکتا جو کسی بھی وقت ٹوٹ جائے تو در و دیوار ڈھہ جائے۔ اسی وجہ سے ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ جاتے ہوئے بدبودار اور سیلن زدہ راہداریوں پہ چلتی ہوئی وہ بوسیدہ چھتوں کی دراڑیں گنتی جاتی تھی۔ تو پھر دیر سے آئی، بتا۔ اس کی کمر پہ لات پڑی تھی۔ بتا حرافہ کہاں گئی تھی؟ دیکھتا ہوں آج کے بعد تجھے باہر کی ہوا بھی کیسے لگتی ہے، آوارہ۔ ایک اور چوکیدار کے ٹھڈے، گونسے، تماچے اور گالیاں اس کا پیچھا کرنے لگی اور اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہ چوکیدار سبھی شکی ہوتے ہیں، گند بھرے دماغ، غلیظ سوچیں۔ گرم اینٹوں کے فرش سے اتنی تپش اٹھ رہی تھی کہ اس کے کالے جوتوں کا غصہ ہوا تلو اس کے آگے بے بس پڑ گیا تھا۔ وہ کوئلوں پہ چل رہی تھی، ان انگاروں پہ سفر جلد کر کے اس نے تیز سے چلنا شروع کر دیا۔ اندر حبس بھری تاریکی تھی۔ باہر چلچلاتی دھوپ سے ایک دم اندر آنے پر اس کی آنکھیں اندر کے ماحول سے مانوس نہ ہو سکی۔ وہ ایک جانب دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ اندر کا منظر واضح ہونے لگا۔ میلی دھوتی اور پسینے سے بھیگی بنیانوں والے بے شمار لاغر میلے فرش پہ ادموا پڑے تھے۔ ان کے قریبی رنگ اڑے برقعوں کے سارے بٹن کھولے کئی زرد چہروں والی عورتیں تھیں۔ اس نے گھبرا کے نظریں چھت کی طرف اٹھا لی۔ دراڑیں، لاتعداد دراڑیں۔ جو یہ چھت ابھی گر جائے تو قصہ ہی ختم۔ اس نے باہر جھانکا۔ شعلے برساتے آسمان کے نیچے بے لباس زمین پہ اکا دکا لوگ بھاگنے کے عالم میں آ جا رہے تھے۔ بے چین سے لوگ۔ کیوں بے چین ہے یہ لوگ؟ انہیں تو مطمئن ہونا چاہیے۔ ان کے سروں پہ کوئی بوسیدہ دیوار نہیں جس کے اچانک گر جانے کا خوف ہو۔ کیسی بے غیرت پوتری ہے تیری بیبا۔ باپ مر گیا پر ایک آنسو تک نہ گرا۔ کسی عورت نے ناک پہ انگلی دھر کے بین کرتی دادی سے کہا، گویا بیڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا۔ نیکم بختے، پیو مر گیا ہے تیرا۔ کیسے پٹر پٹر تک رہی ہے دلہے دیدوں کے ساتھ۔ بے غیرت یتیم ہو گئی ہے تو۔ سر پہ چھت نہیں رہی، روتی کیوں نہیں؟ دادی نے اپنے سوکھے ہاتھوں کی بجھاڑ اس کے کمر پہ کر دی۔ ایسی چھت کا کیا فائدہ جس کے سر پہ ہوتے ہوئے بھی مہینہ بدن بگوئے اور دھوپ ماس چیرے۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ اچھا ہوا وہ چھت نہ رہی جس کے سر پہ گرنے کا خوف ہر پل سانس سکھاتا رہے۔ پروین، تم آج بھی پونا گھنٹہ لیٹ ہو۔ اندر ڈاکٹر رحیم وارڈ کے وزن کے لیے تیار کھڑے ہیں اور تم یہاں کھڑی دیدے گھما کے جائزے لے رہی ہو۔ صفائی کرو جا کر۔ ہیڈ نرس نے اسے جھڑکا اور ٹک ٹک کرتی ہیل کے ساتھ اوپر چڑھ گئی۔ ڈاکٹر رحیم سے بھی خاطر خواہ جھاڑ سکون سے کھانے کے بعد وہ اپنے کام میں جد گئی۔ جنرل وارڈ میں کچھ لوگ ایک دم بے سود وجود کاندھوں پہ ڈالے لائے اور ننگی زمین پہ ہی ڈیر کر دیے، کیونکہ سارے بیڈ پہلے ہی سے ادموئے بیماروں سے بھرے پڑے تھے۔ کئی بستروں پہ دو دو مریض آڑے ترچے پڑے تھے۔ اسے کسی اور کے ساتھ بھی لٹایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ نشے کا عادی تھا، اور ایسے نشئی ذرا ہوش میں آنے کے بعد ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ نشے کی طلب انہیں بے قابو کر دیتی ہے۔ یہی کسی کونے میں ڈال دو اسے۔ ایک کھردری آواز پہ اس نے پلٹ کے دیکھا۔ وہ گرم فرش پہ یوں پھیلا پڑا تھا گویا مخملی بستر پہ دراز ہو۔ اس کا جھومتا سا سر بار بار دیوار سے ٹکرا جاتا۔ ایک بازو کمر کے نیچے مڑا پڑا تھا۔ پیراہٹ مائل سبز ہونٹ اتنے پھیکے پڑ چکے تھے کہ ان سے خون رس رہا تھا۔
رخساروں کی ہڈیاں ابھر کر نمایاں ہو چکی تھی، پلکیں گرد آلود اور آنکھوں کے آئینے گدرے ہو چکے تھے۔ پھر بھی وہ اپنی تمام تر حالت سے بے نیاز نہ جانے کن جہانوں کی سیر کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ملتا ہے ان بیوقوفوں کو زہر کے کش لگا کے، جانتے بھی ہیں موت کے گلے لگا رہے ہیں، پھر بھی مست رہتے ہیں۔ بھلا کون پوچھے ان سے گھڑی دو گھڑی کا نشہ انہیں کون سے غموں سے نجات دلاتا ہے؟ یرکان میں مبتلا نوجوان نے اسے متوجہ کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ نشہ کوئی بھی ہو، آخر نشہ ہی ہوتا ہے، پرکیف اور پرسرور، چاہے 2 گھڑی کا ہی ہو، مگر 2 جہانوں کے غم بلا دیتا ہے۔ وہ اس باؤ مریض سے کہنا چاہتی تھی، مگر حسب عادت صرف سوچ کے رہ گئی۔ ایک نشے میں تو وہ بھی مبتلا رہ چکی تھی، بے خودی، خود فراموشی، خود اذیتی، یا پھر شاید خود فریبی کا نشہ۔ ابا نہ رہا تو دادی کا وجود کیا بسات۔ یوں بھی اب اس کی سال خوردہ ہڈیوں میں وہ دم خم نہ رہا تھا کہ پہلے کی طرح اٹھ کے اس کی دھنائی کر سکتی۔ وہ کونے میں پڑی کھانستی رہتی، کوسنے دیتی رہتی، اور وہ روز سویرے کنگھی پٹی کر کے کارخانے چلی جاتی۔ سپہر تک وہاں مشین کی گھر گھر میں الجھے رہنے کے بعد شام کو اپنا نشہ پورا کرنے چل پڑتی۔ یہ نشہ تھا ازل کی پیاسی روح کو ہوس کے غلیظ چھینٹوں سے سیراب کرنے کا۔ محبت کا یہ خوش رنگ زہر اس کی دن بھر کی تھکن اتار دیتا، بدن میں ایسی ہی سنسنی دوڑا دیتا جیسے اس نے ہیروئن کا سوٹا لگایا ہو یا بھنگ کا پیالہ پی لیا ہو۔ وہ رشتوں کی محبت کو ترسی ہوئی روکوں کی محبت سے خود کو بہلانے لگی۔ سراہے جانے کی طلب چاہے جانے کی تڑپ اتنی بڑی کہ وہ رکوں سے پارکوں اور پھر کوارٹروں سے رولنے لگی۔ وہ عشق کے سوٹے لگاتی رہی، ہوس کے دھوئیں کو چاندنی سمجھ کے نہاتی رہی، مست ہوتی رہی، مدہوش ہوتی رہی، اور پھر ایک دن اسے الٹی ہو گئی۔ توبہ! مردوں کو اٹھا کے باہر مارو، یہ ہسپتال ہے کہ کوئی نشوں کا اڈا؟ منہ بھر بھر کے الٹیاں کر رہے ہیں، سارا فرش گندا کر دیا، پہلے ہی صفائی کا کوئی حال نہیں، اوپر سے چرسی لا کے بٹھا دیے ہیں غلاظت پھیلانے کو۔ سارا وارڈ بکنے جھکنے لگا۔ وہ اسی طرح غلاظت میں لتھڑے کپڑوں پر ہاتھ پھیرتا جھومتا رہا۔ گند ہے تو کیا ہوا، اپنا تو ہے۔ ایک اور عورت کی شبی لہرائی، غلاظت بھرے پیٹ پہ ممتا کا ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ اس نے جرجری لے کر اس شبی کو پرے ہٹایا اور لمبے لمبے ہاتھ مارتی ہوئی فرش پہ فینائل کا پونچھا پھیرنے لگی۔ زچہ بچہ وارڈ میں آ کے اسے ہمیشہ کی طرح اوزاری کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ دوسری ماسیاں اس وارڈ میں زیادہ وقت لگایا کرتی، حاملوں کو آزمودہ مشورے دیتے۔ زچہ سے تکلیف دہ مراحل کے واقعات رغبت سے سننے میں تو ایک تو ٹائم پاس ہو جاتا، دوسرا ان کے کپڑے بدلوانے، صفائی کروانے اور ہاتھ پیر دبانے کے پیسے الگ وصول ہوتے۔ لیکن پروین کا دم گھٹتا تھا یہاں آ کے۔ جن کی ڈلیوری میں چند ایک روز رہ گئے ہوتے، ان کے منتظر ٹمٹماتے چہروں سے آس اور امید کے سارے رنگ چوس لینے کو جی چاہتا۔ جن کو گودوں میں نومولود ہمک رہے ہوتے، ان کے وجود سے پھوٹتی ممتا کی سرشاری محسوس کر کے وہ سلگ جاتی، بس نہ چلتا، ورنہ جھنجھوڑ کر بتاتی کہ یہ سرشاری، یہ فخر بس تھوڑے دن کے لیے ہے۔ اتنی آس، اتنی امیدیں، اتنی خواہشات پیٹ میں ٹانگے پسارے ایک لوتھڑے سے، اس نے بھی تو جہاں بھر لیا تھا امید سے۔ آنکھیں بس خواب ہی بن کے تو رہ گئی تھی۔ دنیا کیا کیا کہتی ہے کہ اس کی ذات کو کتنی گالیوں میں پرویا جاتا ہے، اس کے کردار کے کتنے پرخچے اڑاتے ہیں، عزت کی دھچیاں کیسے تار تار کی جاتی ہیں۔ وہ سب سے بیگانی ہو گئی، اس سے بھی کہ اس کے بنجر وجود کو یہ خوشی آئندہ تحفہ دینے والا کا تعلق اس سے لا تعلق ہو گیا ہے۔ اسے اس ہرجائی کے ٹھکرائے جانے کا غم بھی نہ ستاتا۔ وہ ہر لمحہ بس اس کی منتظر رہنے لگی، جو اس دنیا میں اس کا خالص ترین رشتہ ہوگا، اس کی اپنی تخلیق۔ کوئی اس کے اس فیصلے کی راہ میں دیوار نہ بن سکے گا۔ اس لیے اس نے ایک رات دادی کو یوں ہی کھانستے خون تھوکتے چپکے سے چھوڑ دیا اور لاہور چلی آئی۔ یہاں اس کی ماں کی دور برے کی ایک خالہ تھی۔ ناقابل اعتبار رشتوں نے ایسے کوڑے مار مار کے داغ سلگائے تھے کہ اب وہ نئے رشتے تلاش کرنے میں لگی تھی۔ یہ رشتہ وہ خود جنم دینا چاہتی تھی۔ دن جو مشکل تھے، طویل تھے، کٹتے چلے گئے۔ راتیں خوب بن بن کر آنے والے تھکے ہارے دن کو اڑاتی، امیدیں سست پڑتے قدموں کو سہلاتی۔ ڈھیروں خواہشوں کے ساتھ دل میں ایک خالص سچے رشتے کی پیاس لیے کسی بہت
اپنے کی چاہ لیے وہ دن بتاتی رہی۔ اسے کوئی تکلیف نہ لگتی، کوئی درد محسوس نہ ہوتا۔ اسی پرکف و پرسرور سی کیفیت میں اس نے اسے جنم دیا، اور جیسے نشہ ٹوٹ گیا، وہ تو اپنے بازوؤں میں اس گل گوتھنے سے وجود کو بھیجنا چاہتی تھی، اس کا نرم سرخ چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، موٹی موٹی آنکھیں چومنا چاہتی تھی، ننھی انگلیوں سے کھیلنا چاہتی تھی، نازک لبوں کو چھیڑ کے گدگدا کے کھنکتی کلکاریاں سننا چاہتی تھی۔ لیکن نانی نے گڈے کے بجائے ایک عجیب سی چیز اس کے گود میں کراہیت سے پھینک دی۔ ایک قیامت تھی جو پروین کی جھولی میں گری تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے کالے گوشت کے اس بدحیت لوتڑے کو تکنے لگی، جس میں کوئی نشانی راج دلارا والی نہ تھی۔ یہ لے مائی، میرے شہزادے کے سر کا صدقہ، ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ سر اٹھا کے اس جھائیوں والے چہرے کی طرف دیکھا۔ 4 بیٹیوں کی ماں اس بار ایک بیٹے کو جنم دے کے گویا دنیا کی فتح لے کر بیٹھی تھی۔ ڈسچارج ہو کر گھر جانے سے پہلے وہ تمام عملے کو 20 روپے بانٹ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے پیسے تھامے اور دعا دی، بی بی اللہ تجھے تیری اولاد سے بچائے۔ وہ عورت بدک کے پیچھے ہٹی۔ دوسری ماسی نے اسے تسلی دی، نہ بی بی غصہ نہ کرو، یہ تو بیچاری شوائن ہے۔ کھردری ہتھیلی میں پسیجے 10 کے نوٹوں نے اسے یاد دلایا کہ آج اسے ہر صورت گھر جاتے ہوئے 100-150 روپیہ جمع کرنا ہے۔ تنخواہ ملنے میں تو ابھی ہفتہ باقی تھا۔ شاید تو جان کھا جائے گا میری۔ 1.5 کمرے کے کوارٹر میں اب رہ بھی کیا گیا ہے جسے ٹھکانے لگا کے اس کا غصہ اترے۔ لے دے کے میری کمبختی ہی آنی ہے، اس نے فکر مندی سے سوچا اور نرسوں کے کمرے کی طرف مڑ گئی، اور وہ مائی پروین جسے شاید ہی سارا دن کوئی لب ہلاتے دیکھتا ہو، اب ایک تواتر کے ساتھ منتیں کرتی ہوئی کبھی سسٹر شمیم تو کبھی سسٹر ریٹا سے ادھار مانگ رہی تھی۔ تمہارا تو ہر وقت کا یہی رونا ہے۔ 10-20 روپے تو چلو اللہ واسطے کبھی کبھار دے دیے، اب اکٹھے 100-200 روپے مانگنے لگ گئی ہو۔ ہم بھی تنخواہ دار لوگ ہیں، سسٹر شمیم نے اکتا کر کہا۔ تسا سارے تھوڑے کر کے دے دو، آپ 200 ہو جائیں گے، اس نے حل پیش کیا جو انہیں مزید بھڑکا گیا۔ لو اچھی دون سے، اور کیا کوئی زبردستی ہے؟ کیسے چندہ اکٹھا کرنے بیٹھ گئی؟ جاؤ مائی، ذرا جا کے ان لاکھوں کمانے والے ڈاکٹروں سے مانگو جنہوں نے مریضوں کا خون چوس کر جائیدادیں کھڑی کی ہوتی ہیں، اور ہم رت جگہ کاٹ کر بمشکل اپنے بچے پال پاتے ہیں۔ اللہ واسطے دینے کے لیے بچتا ہی کیا ہے؟ پروین اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، ہماری کوئی حرام کی کمائی نہیں جو اڑائیں، حق حلال کے پیسے ہیں، کلیجہ کٹتا ہے جو ایک پیسہ ادھر ادھر ہو جائے۔ کوریڈور تک آتے ہی اس کے بلند تبصرے اس کے قدم اور ڈھیلے پڑ گئے۔ سچ ہی تو ہے، حرام کی کمائی کھو جائے، لٹ جائے، دکھ نہیں ہوتا، حلال کی سینت کے رکھنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے اندر سے کسی نے تائید کی۔ آنکھیں پھاڑ کے کیا دیکھتی ہے؟ اب پیو، یہ تو نے ہی جانا ہے۔ کتنا کہتی تھی میں کہ چھٹکارا پالے گناہ کی پوٹ سے، تجھے ہی شوق چڑھا تھا جننے کا، اب بھگت۔ حرام کے کاموں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اب اچھا سبق ملا تجھے، تو کسی کو نہ بتا، یہ خود ہی اپنی اصلیت کا اعلان کر رہا ہے۔ عذاب الہی ہے، کرب قیامت ہے، یہی سب کہہ رہے ہیں لوگ اسے دیکھنے کے بعد۔ اس کے سکتے کو نانی کی لعنت ملامت نے توڑا۔ پروین نے پھر سے بڑے دھیان کے ساتھ اسے ٹٹولا۔ سر جسم کے مقابلے دگنا تھا اور بے ڈول بھی۔ کھینچی ہوئی آنکھیں اچھے خاصے فاصلے پر تھی، ناک بیٹھی ہوئی تھی اور بھوئے پلکوں کے بال غائب تھے۔ اوپر والا ہونٹ کٹا ہوا تھا۔ سننے اور بولنے کی صلاحیت سے قدرتی محروم وہ اس کو گود میں یوں پڑا تھا جیسے کسی بچے نے غصے میں آ کر اپنے گڈے کا حشر نشر کر کے ایک کونے میں پھینک دیا ہو۔ وہ چیخ کے روئی تھی، بال نوچ کے بلکی تھی، اور سینے پہ 2 ہتھڑ مار کے بین کر ڈالے تھے۔ بس کڑیے، بس کر، جتنا رونا تھا رو لیا، سمجھ لے مرا بچہ جنم تھا، اسی کو رو رہی ہے۔ ویسے بھی یہ بچہ لگتا نہیں، اور جو بچ بھی گیا تو بھلا جی کیا کرے گا؟ یہ تو خود کو گھسیٹنے جوگا بھی نہیں رہے گا، تجھے نیا روگ لگا دے گا۔ میں تو کہتی ہوں اسے ادھر ہی ہسپتال کے پیچھے کسی کونے میں پھینک دے۔ اس کے چاؤ سے سیے گئے پوتڑے اور ننے کرتے ٹوکری میں بھرے ہوئے چلنے کی تیاری کرتی نانی نے صلاح دی۔ ابھی نرسوں کی ڈانٹ ڈپٹ کے نتیجے میں وہ بھیڑ چکی تھی۔
جو کانوں کو ہاتھ لگا لگا کر اس عجیب سے بچے کو دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ لیکن نانی، یہ میری اولاد ہے، کیسے پھینک دو اسے؟ 9 مہینے جس کو دیکھنے کے چاہ میں تل تل مرتے ہوئے گزارے، اسے 9 گھنٹے بعد ہی خود سے الگ کر کے کیسے رکھ دوں؟ کیا کیا خواب نہ دیکھ ڈالے تھے میں نے اس کے حوالے سے، کیا کیا نہ سوچ رکھا تھا اس کے لیے۔ وہ ششو پنج میں تھی، تمناؤں کا محل، زمین بوس کرنے والے وجود سے گھن بھی آ رہی تھی، اور دل کا ایک گوشہ اس کی طرف پوری رفتار سے کھینچ بھی رہا تھا۔ اسے ساتھ لے جا کر کیا تیرے خواب پورے ہو جائیں گے؟ نری درد سری ہے، بدبختے عقل کر، میں پہلے کہتی تھی اونچے اونچے خواب نہ دیکھ، میرا لال یہ کرے گا، میرا راج دلارا یہ بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، میرا شہزادہ پتر میری ساری کمیاں پوری کرے گا۔ وہ بھلا کیکر کے روک پہ کبھی گلاب اگتے ہیں؟ خدائی سے ٹکر لینے چلی تھی نمانی، کتنا سمجھایا کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، قدرت نے قانون بنایا ہے، ہر چیز اپنے نظام سے چلی بھلی لگتی ہے۔ اولاد کی اتنی چاہ ہے تو کسی بھلے مان سے 2 بول پڑھو، کسی بھلے مان سے 2 بول پڑھوا، حق حلال سے کسی جی کی ہو، خدا بھی نوازے گا۔ حرام رستے پہ چل کر ماں کے رتبے تک نہیں پہنچا جا سکتا، گناہ کی کیچڑ سے لچڑے پیروں تلے جنت کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھ لیا اپنے کرتوتوں کا الزام، اب بھی عقل کر اور چھٹکارا پا لے اس گناہ کے، اس موہ بولتے اختیار سے۔ اس نے تجھے سوائے عمر بھر کے رونے اور کلسنے کے سوا اور کچھ نہیں دینا۔ میری دھی اکو دفعہ رو لے بڑا دل کر کے، وہ بولتی جاتی تھی اور اس کے بے جان پڑتے وجود کو گھسیٹتی جاتی تھی۔ نانی، یہ تو رو بھی نہیں سکتا۔ وہ اسے اسپتال کے پیچھے والے بڑے سے خالی پلاٹ میں، جو گندگی اور کوڑے سے اٹا پڑا تھا، لے جاتے ہوئے سسک پڑی۔ کسی کو کیسے پتا چلے گا یہ یہاں ہے؟ نہ چلے دیکھ کر کون سا کسی نے کلیجے میں بھر لینا ہے۔ نانی کے دل میں رتی بھر گنجائش نہ تھی، اس نے ایک نہ سنی اور اپنی کر کے چھوڑی۔ پروین کئی راتیں سو نہ سکی، اسے ایسے چپ لگی جو آج 25 سال بعد بھی ٹوٹنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ وقت نے کیسے کیسے رنگ بدلے کہ اسے بولنے پر اکسانے کی کوشش کی۔ جب کرم دین کا رشتہ آیا وہ تب بھی چپ رہی۔ رنڈوا ہے تو کیا ہوا، زمانہ تجھے بھی تو بیوائی سمجھتا ہے، عمر والا ہے تو کیا ہوا، کماتا تو اچھا خاصا ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ خالی ہاتھ ننگا سر، میں آج ہوں کل نہیں، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، ہاں کر دے۔ اس کی چپ کے آگے ہار کے نانی نے لہجہ بدلا، میں جانتی ہوں تو اب اس نمانے کو بھول نہیں سکی۔ سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر اللہ پاک سے اور صاف دل سے ایک مرد کی ہو جا، اللہ تجھے برکت والی اولاد سے نوازے گا، ویسی جیسی تو چاہتی تھی، سکھ دینے والی، آنکھوں کی ٹھنڈک، کلیجہ ٹھار کر دینے والی۔ مرد کی طلب نہیں پر اولاد کی چاہ تو ہے نا تجھے، اسی لیے راضی ہو جا۔ اور وہ یہ جوا کھیلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ 60 سالہ کچوان کرم دین پکا جواری تھا، وہ جیسے تاش کے پتے پھینٹتا تھا، اسی طرح ذرا ذرا سی غلطی پہ پروین کو پھینٹ کر رکھ دیتا۔ مشکی گھوڑے پہ جس طرح لش لش کوڑے برساتا، اس کی ننگی پیٹھ پہ بھی اسی طرح تابڑ توڑ حملے کرتا۔ وہ بددعا دیتے دیتے رک جاتی، جس لوب میں اس ہڈیوں کو مٹھ سے ناتا جوڑا تھا، وہ لال حاصل کیے بغیر اسے قبر میں جانے کیسے دیتی۔ دوسرے سال جب قدرت نے اس کی جھولی بھر دی تو وہ پاگل دیوانوں کی طرح اسے چومے جاتی۔ اللہ کے حضور شکرانے ادا کرتے ہوئے لفظ ٹوٹ ٹوٹ جاتے۔ چوپ نے ایسا حصار باندھا تھا کہ آوازیں بڑی اوکھی ہو کر اندر سے راستہ بناتی نکلتی۔ وہ جو سوچتی تھی کہ ایک بار بیٹے کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، وہ دنیا کو جوتی کی نوک پر رکھے گی۔ کرموں کا چابک والا ہاتھ رو کر ایسی دل جلی بددعا دے گی کہ خدا بھی اسے ایڑیاں رگڑتی موت دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن کتاب ہوا کچھ یوں کہ پارٹ نمبر 8 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 99 سے سماعت فرمائیے۔